بسم اللہ الرحمن الرحیم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہم جو مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مسائل لباس سے متعلق ہے، تو لباس کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے پچھلے درس میں اور اس سے پہلے بھی جو مسائل پیش کیے گئے وہ جوتے سے متعلق تھے۔ اب جوتے سے متعلق جب مسئلہ شروع ہوا تو آج آپ کے سامنے اسی سے متعلق چند مسائل تھے ہیں، پہلے اس کو پیش کریں گے، پھر آگے اور دوسرا مسئلہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جوتا اس زمانے میں زیادہ تر چمڑے کا ہوا کرتا تھا، اسی طرح سے جو ساکس پہنتے تھے وہ بھی چمڑے کا، چمڑا یہ لیدر جو ہے، تو لیدر کو پہلے دباغت دیا جاتا ہے، چمڑے کو جو اسکن نکالتے ہیں جانور کی اس کو دباغت دیا جاتا ہے۔ دباغت کیا تھا اس زمانے میں؟ ایک طرح سے کچھ چیزیں ہوتی تھی، اس کو لگا کر کے اسے صاف کیا جاتا تھا اور اسی کے بعد وہ جو ہے پاک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر اسکن ایسا ہے جو پاک نہ بھی ہو تو دباغت دینے کے بعد وہ پاک مانا جاتا تھا، پاک ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ ایما احاب دوبغ فقد طہورا، یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا گیا ہو تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عام قول ہے، عام قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چمڑوں کا کو شامل ہوگا، چاہے کسی بھی جانور کا ہو، چاہے اسے ذبح کیا گیا ہو شرعی طریقے سے یا مردہ جانور ہو، یا وہ جانور بھی جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم حرام جانور کہتے ہیں، چاہے ان کا ہی چمڑا کیوں نہ ہو۔ تو جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا گیا ہو تو وہ چمڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اس کا یہ بیان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب دباغت کی شاید وہ شکلیں تو نہیں رہ گئی ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی کیمیکل وغیرہ ڈال کر کے جس طرح سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو جوتے چپل لیدر کے ہوتے ہیں
اس کو کہیں بھی آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ یہ لیدر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس طرح سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور کس جانور کا ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ تو آج کے زمانے کی جو دباغت ہے جو کیمیکل کے ذریعے سے کی جاتی ہے، تو پہلے کے زمانے کی دباغت سے کہیں زیادہ اثر انداز ہے، اور وہ چیز بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ تو اس دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا استعمال بھی درست ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کافی جو ہے اہل علم کا اختلاف رہا ہے، اور میں طہارت کے مسائل میں پہلے اس کو پیش کیا ہوں، جب CIS میں دروس چلتے تھے تب یہ مسئلہ پیش ہوا ہے۔ یہ مسجد فرقان میں جب سے چل رہا ہے تب سے جو ہے اس میں نہیں، یہ طہارت کے مسائل میں تو طہارت کے مسائل میں یہ بہت تفصیل سے میں اس کے بارے میں بیان کیا ہوں، تو آج اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے۔ تو وہ سارے اختلافات اور ان کے دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اس سلسلے میں بس اسی پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی لیدر، کوئی بھی چمڑا ہو، کوئی بھی اسکن ہو کسی بھی جانور کا، تو اگر اسے دباغت دے دیا گیا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا لیدر ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے بھی، اور یہ جو چپل اور جوتے ہوتے ہیں، اور خواتین کے پرس وغیرہ بھی جو لیدر کے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اس بات کا یہ رہتا ہے کہ کہیں یہ خنزیر کا جو ہے اس میں تو نہیں استعمال کیا گیا، اسکن خنزیر کا استعمال کر کے اسے بنایا گیا ہو۔ تو چونکہ بڑی تعداد اہل علم کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ خنزیر کا جو اسکن ہوتا ہے وہ کتنا بھی دباغت دے لو پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا، تو اس انداز سے بھی لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ نہیں، اس میں خنزیر کا جو اسکن ہے اسی کو دباغت دے کر کے وہ اس کو استعمال کر کے، چاہے کسی جوتے کے بارے میں ہو یا خواتین کے پرس کے بارے میں ہو، اگر ایسی کوئی بات کہی جاتی ہے نا تب بھی آپ اس کی طرف توجہ مت دیجیے، کیونکہ صحیح یہی ہے کہ چاہے چیز کا بھی رہا ہو چمڑا ہو اسکن، لیکن جب دباغت دے دیا گیا اسے، اب وہ آج کے دور کے لحاظ سے جو کیمیکل وہ پروسیسنگ پوری اس کی ہے، جو لیدر کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں جگہ جگہ، چونکہ اب اس علاقے میں بھی کسی زمانے میں کافی جو ہے یہ رہا ہے، اور قریب کے علاقوں میں بھی یہاں جہاں ہم درس دے رہے ہیں تو وہاں اس طرح کی جو ہے چیزیں رہی ہیں، اور باقاعدہ اس طرح کے جو ہے ٹینری جسے کہتے ہیں اس کو صاف کرنے کی جو چیزیں، تو وہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور تجارت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ان کی باقاعدہ جو ہے ٹرینریز ہوتی ہے، اور وہاں پر چمڑوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ جسے جوتے چپل یا جو بھی لیدر کے سامان بنتے ہیں اس میں اسے استعمال کیا جا سکے، اس میں اس کو استعمال کے لائق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروسیسنگ ہے نا اس کے ذریعے سے یقین مانیے کہ سب پاک ہو جاتا ہے، اور وہ جو دباغت کا طریقہ تھا اس میں بھی سب پاک ہو جاتا تھا جو پرانے زمانے میں تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا گیا ہو تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ سوچیے مت، کبھی بھی کبھی یا کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو زیادہ سوچیے مت کہ واقعی جو ہے یہ پاک ہے یا نہیں ہے، یا کیا کرنا ہے، اس کو خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے۔ اگر اس طرح کی بھی بات کہیں سے آ جاتی ہے، کوئی کہتا بھی ہے کہ اس میں خنزیر کا چمڑا ہے، وہ لیدر جو ہے اس میں یوز کیا گیا، تب بھی
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں تحقیق کرنے کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا چمڑا اس میں یوز کیا گیا ہے۔ اس جوتے کو، چپل کو، سینڈل کو یا پرس کو بنانے کے لیے کون سا جو ہے اسکن یوز کیا گیا ہے، یہ آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا، چونکہ دباغت دیا جا چکا ہے، تو اب سب کی سب پاک ہے وہ۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس سے جڑا ہوا جو ہے عربی زبان میں، چونکہ اس کے لیے بھی جو ہے استعمال کرنے کی، اور جو ہے عربی میں جو پہننے کا لفظ آتا ہے وہ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو محدثین کتاب اللباس میں، یعنی لباس کے مسائل میں، بستر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بستر جو ہے، جو ہم سونے کے لیے ابھی بستر رکھتے ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہوگا جو اب آج ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے، کہ گھر میں پردہ بھی ضرور رہتا ہے بھائی، تو پردے باقاعدہ لگائے جاتے ہیں۔ تو چاہے پردے کا مسئلہ ہو، چاہے بستر کا مسئلہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلے لباس کے مسائل میں اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ جو ہے کبھی دیواروں کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، کبھی کھڑکیوں کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، کبھی جو ہماری چارپائی ہے سونے کی، جو بیڈ ہے، اس کو بھی جو ہے لباس پہنا دیا جاتا ہے، تو اسی کو نا ہم بستر کہتے ہیں، تو اسی پر سوتے ہیں۔ تو یہ اسی لحاظ سے لباس کے مسائل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ زندگی تھی۔ آپ کے کپڑوں پر تو پیوند بھی لگتے تھے۔ میں نے اس کا ذکر پہلے آپ کو کیا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ بھی اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، تو ہم کو پتا ہے کہ بھئی گھر کی عورتیں یہ سب جانتی بھی رہتی تھی، اور کپڑے پھٹتے تھے تو باقاعدہ اس کو بار بار سیلنا بھی، اور پیوند لگانے کی ضرورت ہو تو پیوند لگا کر کے سی کر کے جو ہے ملتے تھے وہ کپڑے، تو ہم لوگ پہنتے تھے اسے۔ بہت جلدی نئے کپڑے سلانے کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، اور بہت زیادہ کپڑے سلائے بھی نہیں جاتے تھے۔ سال میں کبھی ایک مرتبہ ایک کپڑا، نہیں تو 2 سال میں ایک، کچھ اس انداز سے کپڑے سلائے جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو بچپن میں ایسے ہی سلائے جو ہے کپڑے سلائے گئے، اور وہی کپڑے ہم لوگ پہنتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کپڑے بہت زیادہ ہوتے نہیں تھے، اور پرانے ہو جانے کی وجہ سے ہی وہ کپڑے پھٹنے بھی لگتے تھے، پھٹ بھی جاتے تھے، تو پیوند بھی لگانے پڑتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ آپ کی اتنی سادہ زندگی ہوتی تھی۔ آپ کے صحابہ بھی، چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان سب کے کپڑے بھی کچھ اس انداز کے ہوتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بستر اتنا سادہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے بارے میں بعض جو ہے صحابہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے آپ کے بستر کو لے کر کے، بلکہ آپ کی بیوی ہی بیان کرتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے، یہ چمڑے کا تھا۔ ایک ایسا چمڑا جسے دباغت دیا گیا، وہی لیدر کہہ لیجئے۔ تو اس زمانے میں جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کا اسکن نکالتے تھے، یا کبھی مر بھی گیا ہو تب بھی اسکن نکال کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ اسکن لگا کر کے اس کو دباغت دے کر کے آپ لوگ استعمال کرو، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ ان کے خود ہی یہ لوگ جو ہے کچھ چیزیں تھی، نمک اور کچھ ایک اور جو ہے جو ہے پودا کہہ لیجئے، یا ایک جو ہے دانا ہوتا تھا، اور اس کو عربی میں قرض کہتے تھے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اسی کو کر کے وہ لوگ دباغت دیا کرتے، تو گھروں میں بھی یہ لوگ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ استعمال کے لائق ہو جاتا تھا چمڑا، اور اس کو گھروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کہیں سے خریدنا، یہ
اب آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو بھائی لیدر کا، تو اب لیدر تو بڑا مہنگا ہے نا، وہ جو ابھی جو اس وقت کی جو پروسیسنگ ہے، جو کہہ لیجئے کہ چمڑے کو جس جو ہے طریقوں سے گزارا جاتا ہے، آج کا جو دباغت کا طریقہ ہے نا بڑا خرچیلا ہے، اس پہ بڑا خرچہ آتا ہے، تو اس کے لحاظ سے چمڑے کی چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، لیدر کی چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ پہلے تو لیدر کے نام پر ریگزین کی چیزیں ہی بیچی جاتی ہے، خالص لیدر کی تو کم ہی چیزیں ملتی ہے، اور جو ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے، اور بڑی اچھی مانی جاتی ہے نا آج کے دور میں، یہ تو مہنگی چیز ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت مہنگی چیز، تو ویسا نہیں ہے یہ، چونکہ یہ ان کے اپنے گھروں کے ہی ہوتے تھے، یہ خود ہی سے دباغت دے کر کے، اور خود ہی اس کو سکھا کر کے صاف کر کے جو ہے سب کچھ کر کے یہ استعمال گھر میں کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی کچھ اسی انداز کا تھا۔ اب اس کے بعد کبھی جو ہے حصیر چٹائی، چٹائی بھی کس چیز کی، جا کر کے مارکیٹ سے خرید کی اچھی سے اچھی چٹائی، تو ویسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو آج کی بھی چٹائی کوئی بچھا کر کے ایسے سوتا نہیں ہے، اس کے اوپر سے اس کو بستر چاہیے، ذرا بڑا نرم اور ملائم بستر چاہیے نا سونے کے لیے۔ تو اس زمانے میں چٹائی بھی کیا ہوتی تھی، حصیر جو کہتے ہیں آپ، میٹ کہتے ہیں، کہ کھجور کے درخت کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، کھجور کے درخت، اس کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں نا، اس کے جو پتے ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہی نکال کر کے، کھجور کا درخت تو ان کے یہاں بہت زیادہ تھا، اور تقریباً جو ہے ہر ایک کے جو ہے کچھ نہ کچھ باغات ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ درخت ہوتے تھے، تازے کھجور کھایا کرتے تھے وہ لوگ، تو اس کے پتے بھی جو ہے یہ پوری شاخ ہی گرتی ہے، وہ پتے الگ الگ نہیں، سوکھ جائے گا تو وہ گر جاتا ہے، تو اس کو استعمال کرتے تھے کس کے لیے، اسی سے چٹائی بنا لیتے تھے۔ اور یہ بھی کئی بازار میں بڑا مہنگے جو ہے چٹائی بک رہی ہو، تو ویسا کچھ نہیں تھا، یہ خود ہی لا کر کے بنا لیا، جیسے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو اس زمانے میں غریب سے غریب آدمی ہو، فقیر سے فقیر آدمی ہو، جس کے پاس گھر میں ایک ڈھیلا بھی نہ ہو، کہا جاتا ہے ایک پیسہ بھی نہ ہو، جیسے وہ صحابی جن کی شادی کا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ اس عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو میری کرا دیجئے ان سے شادی، جس لڑکی نے آپ کو ہیبہ کر دیا تھا اپنے آپ کو آپ کے لیے، تو آپ نے وہی پوچھا مہر میں کیا دو گے، یہاں تک بھی آپ نے کہا کہ اگر ایک جو ہے معمولی سا لوہے کا بھی چھلا ہو، یعنی جو انگوٹھی آپ کہتے ہیں، رنگ، وہ بھی لے کے آؤ تو اسی سے تمہاری شادی، وہی مہر جو ہے، وہ بھی نہیں تھا اس کے گھر میں لیکن گھر تھا۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ اس زمانے میں گھر کا ہونا یہ کوئی دولت نہیں مانی جاتی تھی، کیونکہ یہ سب اپنے ہاتھ سے کرتے تھے نا وہ لوگ، کسی کے پاس زمین نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ زمینیں جو آباد نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ بھی تھا، جو آباد زمینیں نہیں ہے نا، جنگل کی طرف جو ہے آبادی کے باہر نکل جائے، جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو خود ہی جو ہے جھاڑیاں درخت کاٹ کر کے برابر کر کے وہاں اپنا چھپر ڈال کے رہے، بس ہو گئی اس کی زمین ہو گئی، اور چھپر ڈالنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں تھا۔ مسجد نبوی بھی جو بنائی تھی صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ لوگ خود ہی کام کر کے بنائے تھے، کوئی مزدور تھوڑا لا کے بنائے تھے، اس کے لیے کوئی چندہ تھوڑا نہ کیا تھا انہوں نے، اور خود ہی جو ہے کیا ہوتا ہے بھائی، جو اینٹیں وغیرہ کچی اینٹیں ہوتی تھی مٹی کی جو ہے، آج کے زمانے کی یہ پکی اینٹیں بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، پتھر وغیرہ لا کر کے اگر پکا بنا تو پتھر لا کر کے بناتے تھے، پتھر تھے چونکہ پہاڑ ہے تو پتھر رہیں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مکان کا ہونا بڑی بات نہیں تھی اس زمانے میں، کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی بھی اس کے پاس زمین بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ زمینیں جو آباد نہیں ہے اور کوئی اس کا مالک بھی نہیں ہے، جا کر کے خود ہی اس کی جھاڑی وغیرہ کا جو جنگل ہوتا تھا تو کاٹ کر کے جگہ برابر کر کے وہاں رہنا شروع کر دے گا تو اس کی زمین ہو گئی۔
बराबर करके अगर खेती करना शुरू कर दिया तो उसका खेत हो गया। तो इसलिए ये चीज हो जाती थी, इसका कोई मसला नहीं था उस जमाने में। लेकिन खाने पीने के लिए कुछ ना हो, भूखे रहते थे कई कई दिन तक लोग। और जो है मनी बहुत परेशानी के दौर से गुजरते थे। तो ये सब चीजें थी, लेकिन घर रहता था उनके पास, क्योंकि घर तो ऐसे ही छप्पर डाल करके रहने लगते थे। कोई इस तरह आज के दौर का कि बहुत खर्चा जो है घर बनाने का, जमीन लेने का, तो वो नहीं था उनके पास। तो ये बिस्तर की बात मैं कर रहा था, उसमें ये सब चीजें आ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के ताल्लुक से तो बड़ी सादगी के साथ आप रहते थे। उसी सादगी को बयान करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को बयान करने के लिए, अम्मा आयशा जो आपकी बीवी थी, उन्होंने इसको बयान किया है कि वो चमड़ा था, यानी लेदर जो है कह लीजिए, उसी को बिछा लिया, वही क्या है आपका बिस्तर है। तो चारपाई तो होती थी उस जमाने में। तो चारपाई भी जो है कोई बहुत ज्यादा उसके खर्चे का मसला नहीं। आज का जो बेड वगैरह बनाते हैं ना इस तरह से, तो इस तरह से बेड बनाने का रिवाज तो नहीं था। तो ये सब चीजें जो है क्या होता था कि अब उसको बिछा लिया। अब कभी क्या होता था कि उसके अंदर जो है कुछ चीजें डाल दिया करते थे, वो भी खजूर के दरख्त से ही जुड़ी हुई होती थी। कभी उसके पत्ते होते थे, उसको डाल दिया जो है। तो कुछ और चीजें जो है डाल दिया खजूर से ही उसके अंदर जो है। और इस तरह से कह लीजिए कि गद्दा बन गया। आज के जमाने में जो नर्म मुलायम गद्दे होते थे ना, तो वैसे गद्दे होते नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अंदाज था, और ऐसे ही आप रहते थे। और कभी ऐसे ही नंगी पीठ पर, ऊपर कोई चादर नहीं है, वही चटाई है सिर्फ, वो भी खजूर के पत्तों की चटाइयां हैं, ऐसे ही सो जाया करते थे। और पूरी चटाई का निशान आपकी पीठ पे पड़ जाता था, लेकिन जो है सोते थे। यही बिस्तर हुआ करता था। तकिए का भी जो है जिक्र मिलता है। तो बाकायदा तकिया भी कैसा होता था उनका। तो तकिया भी कुछ इस अंदाज का है कि भाई घर के जो कपड़े वगैरह होते थे, तो जो कपड़े पुराने हो जाते थे ना, अब फट गए हैं, अब पहनने के लायक नहीं है, तो इन सब चीजों में उसको इस्तेमाल कर लिया जाता था। और उससे तकिए वगैरह बना घर में ही औरतें बना लिया करती थी, खरीदने के रिवाज नहीं था इन सब चीजों का। तो बिस्तर इसी अंदाज के हुआ करते थे। तो बिस्तर के ताल्लुक से भी वो सारी चीजें होंगी जो कि लिबास के ताल्लुक से है। मतलब क्या निकला इसका, कि जो चीज हमारे लिए जायज नहीं है पहनने के लिए, तो बिस्तर में भी वो चीज हमारे लिए जायज नहीं होगी। जो एक जो है ये जहन में रखिएगा बस। और क्या है, जैसे अब तस्वीर वगैरह का, यहाँ बाज लोग जो है बिस्तर पे उसकी इजाजत दे देते हैं कि चूंकि अब बिस्तर का मतलब ये हुआ कि वो तो उसका कोई एहतराम नहीं कर रहे हैं ना तस्वीर का आप। उल्टे तो वो तस्वीरें आप उसको पैरों से कुचलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, चलते हैं, सोते हैं। तो गोया कि आप उसको इज्जत देने के बजाय उल्टा जो है उस तस्वीर को आप अपने पैरों से रौंद रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की बात भी बाज लोग जिक्र करते हैं। तो तस्वीर का ये मसला बिस्तर के जो चादरें होती है आज के दौर में उसमें भी आता है। या तकिए की चादर तकिए के अंदर है, गिलाफ के अंदर है, तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन ऊपर से गिलाफ पर ही अगर तस्वीरें हैं, तो यहां पर भी मसला आता है। कंबल में भी हो तो भी मसला आता है, ओढ़ने वाली चादर में भी हो तब भी ये मसला आता है। तो हमको यहाँ पर भी एहतियात करना चाहिए। जिसमें तस्वीर बिल्कुल जाहिर है, ऐसी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। और बिस्तर के तौर पर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घर में फरिश्ते नहीं आते ना। जिस घर में ये चादरें, ये जो है तस्वीर होती है, जैसा हदीस में है,
تو یہ جو تصویریں اس طرح کی ہیں، تو یہ سب اس سے بچنا چاہیے بہرحال۔ وہ اختلاف جو پہلے ہم نے تصویر کے بارے میں ذکر کیا، یہاں پر بھی وہ اختلاف رہے گا، ہم اس کے تعلق سے نہیں کچھ کہنا چاہتے، لیکن ہم نے کہا ہے پہلے بھی آپ سے، اور آج بھی وہی بات کہیں گے کہ ہم کو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جب ایسی چادر اویلیبل ہے مارکیٹ میں جس میں کوئی تصویر نہ ہو تو وہ خریدیں گے، جب ایسے کمبلس یعنی بلینکٹ جو ہے یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں جس میں کوئی تصویر نہیں ہے تو ہم وہی خریدیں۔ ہم کیوں خواہ ایسی چیزیں خرید کر کے لائیں جس میں کوئی تصویر ہو؟ بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کمبل وغیرہ ہوتے ہیں یا چیزیں جس میں چھوٹے بچوں کو خاص طریقے سے لیے رہتے ہیں یا اڑھائے رہتے ہیں ان کو، تو ایک خاتون نے جلد ہی اس کو ایک تصویر بھیج کر کے سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی واضح کر دوں کہ وہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ تصویریں کوئی اس طرح کی واضح تصویر نہیں رہتی ہے اس میں، ہاں کچھ جو ہے وہ کارٹون ٹائپ کی کچھ چیزیں رہتی ہیں، وہ تصویر پوری جیسے جیسے ہوتا ہے کہ کوئی تصویر کسی شخص کی، کسی جانور کی، کسی اس کی ہوتی تصویر جو ہے وہ ظاہر نہیں رہتی ہے، بس معمولی سا جو ہے کارٹون وغیرہ کی کچھ اس کا وہ بھی شکل پوری نہیں رہتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو کوئی حرج کی بات ہے، جس میں جو ہے صورت یعنی شکل جو ہے بالکل واضح کلیئر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو استعمال بھی کر لیں۔ یا بچوں کو جو ہے، بچوں کے اصل میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اکثر جو ہے ان کے جو چھوٹے چھوٹے کمبل ہوتے ہیں تو بنانے والے لوگ بھی اس پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ ہی دیتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تلاش کرنے نکلے کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو تصویر وغیرہ، مل جاتے ہیں وہ بھی لیکن ذرا کم ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر ایسا بنانے والے کر دیتے ہیں بچوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ حرج نہیں، کیونکہ وہ تصویر کلیئر نہیں ہے، واضح قسم کی کوئی تصویر اس میں نہیں ہوتی ہے، تو صحیح ہے۔ جو بالکل واضح تصویر ہو تو اس پہ بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے لیے بھی جو استعمال کرتے ہیں تو بچوں کو بہرحال فرشتے رحمت کے فرشتے ہو، اور جو ہے ان کی تربیت کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ وہ جو منع چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا وہ استعمال نہ کی جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، اور آپ کے بستر کے تعلق سے اصل میں بتا رہا تھا، تو وہ بات آپ کے سامنے یہ آئی ہے۔ تو آج کل جو ہمارے بستر ہیں یہ بہت ہی نرم ہوتے ہیں، تھوڑے سے بھی جو ہے سخت قسم کے رہیں گے بستر، جو کوئی سخت چیز ہوگی تو اس میں تو ہمیں نیند ہی نہیں آئے گی ابھی، تو ابھی نرم بستروں پر نیند نہیں آتی ہے تو ان بستروں پر کہاں سے نیند آنے کی بات رہے گی؟ وہ کوئی بھی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، تو ہم اس لیے وہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے ابھی نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی جو ہے یہ بستر چھوڑ کر کے ہم کو وہ بستر استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اب کر نہیں سکتے، عادت نہیں ہے، وہ بچپن سے وہ عادتیں بنتی ہیں، چھوٹے سے ہی عادتیں بنتی ہیں، جب بچپن سے کسی چیز کی عادت نہیں رہی ہے تو بڑے ہو کر کے اچانک چاہیں گے کہ نہیں یہ عادت ڈالیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ اور چونکہ سہولتیں بھی ہیں لوگوں کے لیے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نعمت ہے اس کی، تو اس نعمت کو استعمال کریں، تو کپڑوں کے لیے بھی اس کا، کھانے کے لیے بھی اس کا استعمال، بستر کے لیے بھی اس کا استعمال، جو سونے کی جگہ ہے ہماری تو اس کا بھی بہرحال اہتمام ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی زمانے میں صحابہ جو ہے یہ پردے جو لگائے جاتے ہیں اس کو بہت برا مانتے تھے، بعض صحابہ، سارے صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ یہ سب کیوں جو ہے، کیا ضرورت ہے دیواروں کو جو ہے پہنانے کی، کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو پہننے کے لیے اس زمانے میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو اب دیواروں کو پہنائیں تو لوگوں کو برا تو لگے گا ہی، تو اس کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پردے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پردے کا تو دروازے وغیرہ میں پردے کے لیے استعمال کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک ضرورت کہہ سکتے ہیں آپ،
تو ضرورت کے طور پر پردے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو دروازے پر پردہ کے طور پر چادر لٹکانے کا یہ تو ذکر ملتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، یعنی آپ کی بیویوں کو جو آپ نے دے رکھا تھا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے تعلق سے تو یہ بات ہے کہ جب آپ بیمار تھے اور صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم تھا کہ وہ امامت کرے. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا تھا، اس میں یہ لفظ آتا ہے اصل میں. تو گھر سے پردہ یہ وہ پردہ ہے جو کہ دروازوں پہ لگایا کرتے تھے. تو دروازے تو ہر وقت بند نہیں ہے، تو پردہ رہے گا تو کم سے کم اندر کی اگر خواتین وغیرہ ہیں تو ان پر نگاہ نہیں پڑے گی نا. تو یہ پردے کے طور پر جو ہے گھر کی جیسے خواتین کے پردے کے طور پر دروازے پر اس طرح سے وہ چادریں لگاتے تھے اس زمانے میں، یہ تو ہے. لیکن جو دیواروں پہ لگاتے ہیں جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کے بھی آج کل جو ہے استعمال ہوتے ہیں. صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے زیادہ. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پردے بھی ہے تو لباس کے مسائل میں ان کا بھی بیان آتا ہے. تو یہ پردے ضرورت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، گھر کی زینت کے طور پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کی ایک ضرورت ہے اور اس کو استعمال کریں، مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پر بھی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب خریدتے ہیں تو ایسے نہیں ہونے چاہیے پردے یہ جس میں تصویر وغیرہ، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، یہ کہیں اندر نہیں ہے. تصویر اگر اندر چھپ جاتی ہے اوپر سے ظاہر نہیں ہوتی تو پھر مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. جیسے تکیے کی بات ابھی میں نے کہا تھا کہ تکیے کا ایک غلاف ہوتا ہے اور ایک تکیہ اندر جو ہے اس کے کپڑے ہوں جو مختلف چیزیں اندر ڈال دے. تو اس زمانے میں یہی پرانے کپڑے وپڑے ڈال کر کے ہی تکیہ بنا لیا کرتے تھے. تو اگر تصویر والی کوئی چیز کوئی کپڑا ایسے تکیے کے اندر ڈال دیا گیا تو چونکہ اب اوپر سے نہیں ظاہر ہو رہا ہے نا، تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو اوپر سے نظر نہیں آنا چاہیے، کہیں بھی تصویر جو ہے نظر نہیں آنی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ میں نے کہا آج کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تصویر والی نہ ہو. ایسا تو کوئی گھر نہیں ہے ابھی. ہر گھر میں جو ہے اتنی ساری چیزیں لاتے ہیں جن پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ ہم یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کہاں کہاں ہے وہ اس طرح کی چیز، وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. کم سے کم نوٹ تو رہتے ہی ہے نا، نوٹوں پر بھی تو تصویریں ہیں باقاعدہ جو ہے. اور صرف یہیں کے نوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، یہ تو پوری دنیا میں جو نوٹ کرنسیاں جو ہوتی ہے تو تصویریں اس کے اوپر چھاپے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ چونکہ اب یہ اندر رہتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، جیب کے اندر ہو، پرس کے اندر ہو، گھر میں الماری میں ہو، تو یہ اوپر سے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. جب تصویریں ظاہر نہ ہو تو مسئلہ نہیں رہتا ہے. اب ایک اور جو ہے لباس سے جڑی ہوئی بات، آج کا ایک اور مسئلہ، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس وقت کے لیے کوئی دعا کچھ بھی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہر جو ہے قدم پر وہ اپنے رب کو ضرور یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. تو جب کوئی نعمت اس کو ملی اللہ کی، نیا کپڑا پہننے کا موقع ملا، اور یہ لباس یہ کپڑا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا ہے اس کے لیے، ذکر ہے. تو ایسے ہی کپڑا ہے، اب نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا. تو اس سلسلے میں
بعض روایتوں میں دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، ایسا ہے باقاعدہ جو ہے۔ اور ان جو ہے حدیثوں کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیا کپڑا پہنے تو اپنے رب کو یاد کرے، اللہ کی نعمت کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور جو ہے جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ دے گا۔ تو ایسی بعض دعائیں موجود ہیں، اور حدیث کی بعض کتابوں میں وہ دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ عربی میں دعا یاد نہ رہے تو بھی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ جو چیز ہے نا جو کہی گئی ہے اس دعا میں، جو اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، اللہ کو یاد کیا گیا ہے، آدمی اگر اردو میں بھی اس کو جو ہے اسی چیز کو اپنے ذہن میں لائے، اپنے رب کو یاد کرے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اب پہلے تو دعائیں جو ہے نا جن الفاظ میں آتی ہیں انہی الفاظ میں دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور جتنی جلدی ہو جائے اس کو یاد کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی ابھی یاد نہیں ہے تو کیا کر لینا ہے؟ تو اس دعا کا کیا ہے، اپنے رب سے ہم کیا کہتے ہیں، اس میں کیا مانگتے ہیں، اس کو کیسے یاد کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر کے اس کو اردو میں بھی وہ تصور لایا جا سکتا ہے۔ جو بھی زبان ہو اپنی زبان میں آدمی اس کا وہ تصور لا سکتا ہے، لیکن جو ذکر ہے، جو اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے، تو اسی کا اہتمام کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ بسمہ امامتا او قمیصا او رداء، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ اس لباس کو، اس کپڑے کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرتے، یعنی شروع میں یہ کہتے کہ جیسے یہ قمیص، یہ پائجامہ، یا آج کے دور میں جو ہے پورا جوڑا ہوتا ہے، تو یہ جوڑا، پورا جوڑا کپڑا، تو جو بھی ہے وہی ذہن میں لانا تھا۔ قمیص ہے تو قمیص، امامہ ہے، پگڑی جو باندھتے تھے نا، تو امامہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی تھا کہ آپ پگڑی باندھتے تھے، آپ کے صحابہ بھی اسی پر چلتے رہے۔ آج لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے خامخواہ دوپٹے کا وہ بنا لیا، میں اکثر اس کو دوپٹہ کہتا ہوں، لال لال جو ہے، یہ جو عرب کنٹریز میں وہ رومال رکھتے ہیں نا، وہ خاص طریقے سے سعودی میں بڑی پابندی کرتے ہیں اس کی، تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہے حد- اور یہ جو ہے ہو بھی نہیں سکتا، اس کو تو بڑا سنبھال کر کے عورتوں کی طرح سے جیسے وہ دوپٹے سنبھالتی ہے نا، تو ویسے یہ رومال کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آ، پگڑی ہوتی ہے، جسے ہم پگڑی کہتے ہیں، عربی میں امامہ کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا، وہ تو جو ہے اس میں کچھ بہادری جھلکتی ہے، وہ جو باندھے ہیں نا، تو ایک سرداری جو کا ایک احساس ہوتا ہے اس میں، تو وہ اس کو بڑا سنبھالنا ہے، یہ کرنا نہیں، وہ تو اتنی مضبوطی سے باندھی ہوئی ہوتی ہے نا کہ چاہے آپ دوڑے بھاگے مقابلہ کرے، تو وہ بہادری کی مطلب چیزیں ہوتی ہے۔ یہ تو جو ہے اگر آپ تھوڑا تیز چل دیتے ہیں تو یہ رومال جو ہے سر سے اڑ جائے گا جو ہے، تو جب تک یہ رومال سر پر ہے تو بڑا سنبھل کر کے چلنا رہتا ہے۔ نماز میں بھی اتنی ساری حرکتیں صرف اسی کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہے لوگوں کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ حدیث پہلے پیش کر دوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے آپ اس کا نام لیتے، مطلب نام کا کیا ہے، امامہ، جیسے پگڑی جو ہے، ہم اردو میں کہیں گے تو پگڑی جو ہے، اللہ یہ پگڑی
جو ہے نئی جو ہے پگڑی میں نے آج باندھی ہے، یا نئی قمیص پہنی ہے، قمیص ہے تو قمیص جو ہے، چادر ہے تو چادر، جو بھی ہے تو وہ کہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، کیا کہتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف، تعریف یہاں شکر کے طور پر ہے، اسی لیے اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیرا شکر ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تعریف کی جا رہی ہے شکرانے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ تو اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری تعریف، تیرا شکر، انت کسوتنی ہی، تو نے مجھے یہ پہنایا ہے، یہ صرف تیرا کرم ہے، تیری نعمت ہے کہ تو نے اپنی نعمت کی مجھ پر بارش کی، اور میں یہ کپڑا خریدنے کے لائق ہوا، اور میں اس کپڑے کو پہنا ہوں ابھی، تو نے مجھے پہنایا ہے۔ وہ ایک تصور ہے، میں نے کہا کہ کپڑا پہننے کے ٹائم میں جب نیا کپڑا پہن رہا ہے نا تو وہ آنا چاہیے دماغ میں۔ وہ کیا، یہ صرف عربی الفاظ یاد کر کے پڑھ لینے کا نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ اہم رکھتا ہے کہ آپ وہ تصور لائیے کہ جب کپڑا پہن رہے ہیں، نیا کپڑا، نہ جانے کتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جو ہے لوگ آج جا کر کے مارکیٹ کے کھاک چھان کر کے سب کچھ جو ہے اپنا اچھا خاصا قیمتی وقت لگا کر کے وہ خرید کر کے لائے ہوں، کتنے لوگوں کی پسند ناپسندوں کا اس پہ مسئلہ رہتا ہو، جب پہنا ہے تو اپنے اس رب کو یاد کر لو کہ اے اللہ تو نے ہی یہ مجھے عنایت کیا ہے، یہ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ پہنایا ہے۔ تو یہ ہے اصل تصور، جو یاد رکھیے کہ پہننے کے ٹائم میں بہت کم لوگ ہیں جن کے یہاں یہ تصور آتا ہے، اس کا بڑا خیال رہتا ہے یہ میرے اوپر کیسا لگ رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، شیشے اور آئینے کے سامنے دسیوں مرتبہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو خود نہارے کہ مجھ پر یہ کتنا جچ رہا ہے، نہیں جچ رہا ہے، کیا ہے، وہ تو خیال رہتا ہے، لیکن یہ خیال کم رہتا ہے کہ اپنے اس رب کو یاد کر لے کہ تو نے مجھے یہ بخشا ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، لباس کی یہ نعمت نصیب ہوئی، نیا کپڑا مجھے نصیب ہوا ہے، اور میں یہ نیا کپڑا پہنا ہوں، انت کسوتنی ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ۔ اس طرح کی یہ جو ہے عبارتیں بعض دعاؤں میں دوسرے موقعوں سے بھی ہے، جیسے جب جانور خریدتے تھے تو اس موقع پر بھی اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہے، اسألک خیرہ، بندہ کیا کہتا ہے کہ اس لباس میں جو بھی خیر ہو تو اس خیر کا میں تجھ سے طلبگار ہوں، اے اللہ تجھ سے میں مانگ رہا ہوں کہ اس میں میرے لیے خیر ہو، وہ خیر ما صنع لہ، اور جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ خیر مجھے اس سے ملے، جسم کی حفاظت، زیب و زینت، اور سردی گرمی سے حفاظت، جس مقصد کے لیے شرمگاہ کو چھپانے کی جو ہے کا مسئلہ جو ہے، یہ سب لباس کے مقاصد ہے نا، تو جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس میں خیر تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ یہ بندہ اپنے رب کے سامنے یہ التجا کرتا ہے جب نیا کپڑا پہنتا ہے، اور کیا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اس کی برائی سے، اس میں کوئی شر ہو تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے، تو ہی ہے تو اس شر سے بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ شر میں ہی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کپڑے کو لے کر کے کہ کہیں اس میں خیلا کا، تکبر کا مسئلہ نہ آ جائے۔ کبھی کپڑا بہت عمدہ ہوتا ہے، پہنے ہیں
दसियों मर्तबा आईने के सामने और बड़ा जच रहा है कपड़ा, तो कहीं अपने आप पर गुरूर आ जाता है। तो ये सब वो शर ही है ना, उसका वो शर है। कभी इस अच्छे कपड़े की वजह से, जिसके पास मामूली सा कपड़ा हो, उस पर हिकारत की निगाह उठ जाती है। तो ये सब शर ही है ना इसका। तो क्या है, जो है पहनने के टाइम में अपने रब से मांगो ना, इल्तिजा करो कि इसके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। वह शर्र मा सुनिया लहू, और जो शर जो है, शर पसंदों ने बनाने में इसमें इख्तियार किया, उससे भी मैं तेरी पनाह चाहता हूं। आज जानते हैं, मैंने बताया आपको बार बार कि लिबास में भी ये फैशन जो है ना, फैशन, ये फैशन, ये ज्यादातर फैशन डिजाइनर जो होते हैं, जिनकी जो शुरुआत होती है ना, ये कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन कल्चर से चीज आती है, वहीं से फिर वो फैशन बनता है। और इसमें यहूदी लाबी बहुत उसके पीछे होती है। यानी आखिर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से इस लिबास में भी हमारे लिए शर रखते हैं, जिसका जिक्र हमने किया है आपसे, कि मर्दों का लिबास हो तो टखने के नीचे कर देंगे, औरतों का जो है कभी कभी जो है घुटने से ऊपर कर देंगे, मिनी स्कर्ट के नाम पर और पता नहीं क्या क्या नाम पर जो है। तो ये सब क्या उसका शर है ये। शर में से ये भी है कि बहुत बारीक कपड़ा होता है तो वो भी शर है। तो जो भी, अगर किसी बुरे मकसद से उसको बनाया गया हो कपड़े को, तो उस शर से अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं, तू ही है जो मुझे बचा सकता है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात जो है आपके सामने आई हुई है। और इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का शुक्र अदा करते थे जब नया कपड़ा पहनते थे। बहरहाल ये जो है, उसका उर्दू में क्या तस्वुर आना चाहिए, जो मैंने उर्दू में आपके सामने बयान कर दिया। नया कपड़ा पहनने के वक्त में जो फीलिंग है हमारी, वो ज्यादातर फख्र वाली फीलिंग आ जाती है। इसकी फीलिंग ज्यादा होती है कि कैसा लग रहा है, कितना जच रहा है, उसकी आती है। लेकिन ये फीलिंग कम आती है कि मेरे रब का कितना बड़ा करम है ये, उसकी कितनी बड़ी नेमत है ये। उसको याद करना भूल जाते हैं। तो उसका ख्याल रखें, उसको याद रखें, जो है ऐसे मौकों पर उसको याद रखें। तो ये शुक्र, जो है नेमत का शुक्र होता है ना, तो अल्लाह ताला मजीद देता है और अच्छे से अच्छा भी इनायत करेगा। तो बहरहाल अब आज का ये दर्स मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, वक्त जो है भी हो रहा है। तो कुछ टाइम बाकी है, अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। शेख, ये तस्वीर से रिलेटेड ही मैं लास्ट वीक एक आलिम है, वो चेन्नई से हैं, तो वो जी भी हाँ। फकीह हैं। तो उनको एक सवाल किया गया था कि अगर आपके बेडरूम में शीशा लगा हो वार्डरोब के ऊपर, तो उसके हम्म। सामने नमाज पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, नमाज ना हम्म। पढ़े। तो उसके हम्म। बारे में शेख मैं रहनुमाई चाहता हूँ। असल में क्या है, आपको बताऊं, अगर उसके पास खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं ना, तो आपकी तस्वीर जब शीशे में आएगी तो आप खामखा अपनी तस्वीर देखने लगेंगे। तो इसमें आपको नमाज से गफलत हो जाती है। जी यानी शेख। जो है, तो उसकी वजह से बेहतर है कि वहां कोई चीज डाल दे, या उससे हट के खड़े हो जाए, ताकि आपको वो शीशे में आप देखें। अब पीछे कोई आ रहा है तो उसकी भी तस्वीर नजर आएगी। तो अब जो औरतें सामने से गुजर जाएं तो उससे नमाज बातिल हो जाती है। तो उसकी इल्लत तो यही बयान करते हैं ना, कि भाई वो जो है नमाज जो तशवीश हो जाती है उससे नमाजी को,
اور اس کا خشوع خضوع متاثر ہو جائے گا. تو جب پیچھے سے بھی اگر کوئی گزرا، بھائی میں پڑھ رہا ہوں سامنے، پیچھے سے بھی گزرے گا تو اس کی تصویر بھی تو آ جاتی ہے نا سامنے. جی تو شیخ. سامنے تصویر آئے گی تو ہماری نگاہ پڑے گی، تو یہ سب کیا ہے، ہماری نماز میں اس سے خلل پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں وہاں سے ہٹ کر کے کھڑے ہوں سب سے بہتر طریقہ ہے اس کا. اور نہیں اور کوئی جگہ ہے تو اس پہ کپڑا ڈال لیں تو اچھی بات ہے وہ. لیکن یہ اصل میں تصویر نہیں ہوتی ہے، اس کو تصویر نہیں کہا جاتا اصل سورہ، کیونکہ اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا ہے، وہ ایک شیڈو ہے. جی. جزاک اللہ شیخ. جی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ ابھی جو کپڑے کی شر کی بات ہو رہی تھی شیخ، اس کے اندر شر یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جب کپڑا پہنتے ہیں تو کسی دوسرے کی نظر لگ جاتی ہے، وہ بھی ایک شر ہو سکتا ہے. جی ہاں، جی ہاں، اس میں نیا کپڑا پہن رہے ہیں وہ بھی جی اچھا کپڑا، تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہتا ہے نا کہ بھائی، تو دعا پڑھ لیں کہ لوگوں کی نگاہ پڑے گی نا، تو اب وہ بعض مرتبہ نگاہ پڑتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، تو اچھا لگنے میں وہ نظر بھی لگ جاتی ہے. یہ اپنی جگہ پر تو ہے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت دعا پڑھ لیتے ہیں سامنے والے کے کپڑے کی اچھائی، اس کی شکل کی اچھائی، ان کو چیز بہت اچھی لگی تو دعا دے دیں، اس کو دعا پڑھ لیں تو اس سے نظر نہیں لگتی. وہ خیال کرنے کے بجائے جو ہے الٹا جو ہے مزید جو ہے اس کی تعریف کر کے اور اس کو کچھ اس انداز سے دیکھ کر کے دلوں میں لالچ کا وہ رکھ کر کے وہ، تو بہت سی چیزیں جب جڑ جاتی ہے نا تو نظر بھی لگ جاتی ہے. وہ نظر لگنے کا مسئلہ یہاں آتا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے. جی. اور ایک شیخ کہ جب کوئی سامنے والا شخص نیا کپڑا پہنتا ہے تو ہم اس کو دعا بھی دے سکتے ہیں نا شیخ. جی ہاں، جی ہاں، ان کو بھی جو ہے دعا، اس کے تعلق سے بات آگے آئے گی، لیکن ابھی فی الحال جو ہے جو آدمی پہن رہا ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ یاد کرے اس چیز کو، جی اپنے رب کے فضل کو یاد کرے، جی وہ شیخ. دل میں دماغ میں وہ تصور لائے کہ مجھ کو یہ میرے رب نے عطا کیا ہے. بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھانا چاہیے. بچے خاص طریقے سے بہت خوش ہوتے ہیں جب نیا کپڑا پہنتے ہیں، تو اس خوشی کے ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالی جائے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جی. جی شیخ ایک اور تھا شیخ کہ جو ٹینری کی بات ہو رہی تھی نا شیخ، ہوں. کیا کوئی مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ خنزیر کا بزنس کرے، ٹینری کو، اس کی چمڑے کا بزنس؟ بزنس کا نہیں ہے مسئلہ، یہ نہیں اگر دباغت کا ہے، یہ نہیں کر شیخ، سکتا اگر ہے. کسی کے اگر جوتے جو بنانے کی وہی بتایا فیکٹری میں، وہ جوتے کی فیکٹری کا ہی بتانا چاہ رہا تھا میں اصل میں. وہ ایک صاحب ہے، ان کی ٹرینری، ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ان کی فیکٹری ہی ہے اس چیز کی، اور انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا، تبھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ جو ابھی لیدر کے جو شوز وغیرہ ہوتے ہیں یا عورتوں کے پرس جو بہت اچھے اچھے مہنگے قسم کے ہوتے ہیں نا، اس میں خنزیر کا لیدر ہوتا ہے، مطلب وہ جو چمڑا ہوتا ہے. جی. وہ ان کی خود اپنی فیکٹری تھی، انہوں نے بتایا تھا جو ہے اس کو کہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ. وہ اہل حدیث بھی تھے اور انہوں نے وہ بات پیش بھی کی تھی. اصل میں وہ مسئلہ ہی پوچھنا چاہ رہے تھے. تو چونکہ یہ عام طریقے سے علماء اہل حدیث اسی کے قائل ہیں کہ دباغت دینے کے بعد سب پاک ہو جاتا ہے، تو وہ چاہے خنزیر کا ہی کیوں نہ ہو تب بھی پاک ہو جاتا ہے نا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی شیخ جزاک اللہ. ہوں. جی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی. شیخ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو تب کبھی مرد حضرات ایک ایسا کپڑا پہنتے ہیں جو بہت پتلا ہوتا ہے، جس سے کبھی کبھار نا اندر کا یہ جائز جسم ہے. ہے دکھتا ہے. جی ہاں، ہو جائے. جائز ہے، وہ تو کپڑا نکال بھی سکتے ہیں ان کو، چونکہ ان کا جو یہ ہے ستر العورہ کا مسئلہ ہے، وہ صرف ناف سے لے کر کے سرہ جو کہتے ہیں وہ گھٹنے تک کا ہی مسئلہ ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے ہلکے سے ہلکا لباس بھی اگر کرتا ہو یا جو ہے بنیان وغیرہ جو نیچے پہنتے ہیں بہت ہلکا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. جی. کیونکہ نماز میں وہ کاندھوں کا بھی کچھ مسئلہ آتا ہے اور نا، نماز کاندھے کا کا. مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، یہ. وہ یاد جی. رکھیے. لیکن ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے تو چاہے تو بنیان بھی نکال کر کے رہے، صرف جو ہے
एक इजार बांध ले, और जो लुंगी वगैरह जो कि वो भी घुटने तक ही रहे तो भी काफी है, उतना जो है वो आजकल जो शर्ट पहनते हैं ना, घुटने जी तक ही होता है, जैसे जो है घर के अंदर है, वो बाहर तो निकलेंगे तो तहजीब के खिलाफ है, नहीं तो वो कोई मसला नहीं है उनके लिए, वो हराम नहीं है उनके लिए। तो गर्मी के वक्त में घर के अंदर ऐसे भी पहन के रहे तो कोई बात नहीं है जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह। शेख आजकल कपड़े खरीदने से पहले ट्रायल कर सकते हैं, तो ये दुआ जो कपड़े पहनने की है वो बस जो कपड़े खरीदते हैं उसी के लिए है ना? जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ उसी के लिए। जो ट्रायल करते हैं तो दूसरे का कपड़ा होता है ना, हमारा तो है नहीं, अभी हमने खरीदा ही नहीं है तो हमारा है नहीं। ये जो बाकायदा जो है, ये जो रखा है सिस्टम ना अभी, इस खुद जो है ये सब उसी का हिस्सा है जो बताया अभी, जो पूरा जो रेडीमेड जो है चीजें होती है ना, ये सब कहीं ना कहीं वो फैशन के इस पर ही चीजें शुरू हुई वो। और अब उसमें जो है इस हद तक बात पहुंच गई कि भाई आपको ये भी है कि आप के जिस्म पर पूरा बैठता है नहीं बैठता, कपड़ा फिट आता है नहीं आता, आप ट्राई करके देख लो जो है। हालांकि इसमें भी बड़ी खराबियां हैं जो है, वो जो जगहें बनाए रहते हैं जिसमें जाके ट्राई करना होता है, और सो बाज लोग पकड़े गए कि उस पे छुपे हुए कैमरे वगैरह भी रखते हैं जो है जी। जी, अजान हो गई तो बस करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।